جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر نے اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کے دوران صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر سے پی ٹی آئی کے عمر ایوب، راجہ بشارت سمیت 5 رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس، بانی پاکستان تحریک انصاف سمیت 100 شریک ملزمان پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے پیش کیا گیا۔ عمر ایوب، شیخ رشید، فواد چودھری، زرتاج گل اور راجہ بشارت سمیت دیگر ملزمان بھی پیش ہوئے۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اسپیشل پروسیکیوٹر نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کہ 9 مئی واقعات نہ صرف دہشت گردی بلکہ ریاست پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوشش تھی۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت احتجاج میں 1 ارب 66 کروڑ 56 لاکھ کے مجموعی نقصان کا تخمینہ ہے۔ عدالت نے استغاثہ کی شہادت ریکارڈ کرنے کے لیے 10 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ سانحہ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کا مقدمہ تھانہ آرے بازار میں درج ہے۔ مقدمے میں بانی پی ٹی آئی سمیت 147 ملزمان نامزد ہیں۔ عدالت 28 ملزمان کو پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان میں شہباز گل، زلفی بخاری اور مراد سعید بھی شامل ہیں۔ 19 ملزمان سماعت میں پیش نہ ہوئے، جس پر ان کی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب سماعت ختم ہونے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سے پولیس نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، ملک احمد چٹھا اور سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کو حراست میں لے کر جیل کی چوکی میں منتقل کر دیا۔ 9 مئی کو گاڑیاں جلانے اور جلاؤ گراؤ کیس میں شام محمود قریشی اور دیگر پر فرد جرم عائد انسداد دہشت گردی عدالت نے گواہان کو طلب کر کے سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ ابوبکر طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کو گاڑیاں جلانے اور جلاؤ گھراؤ مقدمے پر سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے جیل میں قائم عدالت میں سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد کر دی۔ تمام ملزمان کو جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ ملزمان کی جانب سے برہان معظم ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد 16 دسمبر کو پروسیکیوشن کے گواہان کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی نئی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ نئے مقدمات کے اندراج کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں مزید 14 مقدمات درج۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی۔ پولیس نے تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی نئی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی۔ اس سے قبل پولیس رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں 62 مقدمات درج تھے۔ سیکریٹری داخلہ کی جانب سے صوبوں میں درج مقدمات کی رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے بعد درخواست نمٹا دی۔ اہم خبر آپ کو دیں، شیخ پورہ پی پی 139 میں تمام 124 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا طاہر اقبال 44,535 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ تحریک انصاف کے چودھری اعجاز حسین 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ شیخ پورہ پی پی 139 میں تمام 124 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا طاہر اقبال 44,535 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ تحریک انصاف کے چودھری اعجاز حسین 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہائی برڈ ماڈل کے تحت ہوگی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ بھارت نے پاکستان کا تجویز کردہ پارٹنرشپ فارمولہ مان لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فیصلہ آئی سی سی کے غیر رسمی اجلاس میں ہوا۔ آپ کو بتا کہ منظور شدہ ماڈل کے تحت بھارت چیمپئنز ٹرافی کے میچز دبئی میں کھیلے گا۔ پاکستان بھی 2027 تک بھارت میں شیڈول ایونٹ کھیلنے نہیں جائے گا۔ پاکستان بھی اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی طرف سے پیسوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پی سی بی نے اگلے 3 سال تک پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کی تجویز دی تھی۔ وزیراعظم نے ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے اہم امور 31 دسمبر 2024 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ کہا کہ ملک میں ٹیکس کا عمل مؤثر بنایا جائے، پیٹرول کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے۔ معاشی صورتحال پر اہم اجلاس کا حوال اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا ایندھن کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن اور قیمتوں میں کمی کے اچھے اثرات سامنے آئے۔ نومبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 25 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کہا چینی کی برآمدات کے بروقت فیصلے کی بدولت 50 کروڑ کا قیمتی زر مبادلہ ملا۔ اجلاس کو بتایا گیا ایف بی آر کی ویلیو چین کی ڈیجیٹائزیشن کا کام مارچ تک مکمل ہو جائے گا۔ شوگر انڈسٹری کی ویڈیو انالیٹکس کی تنصیب کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ سیمنٹ انڈسٹری کی ویڈیو انالیٹکس کے لیے ڈیزائن کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے سیمنٹ انڈسٹری کے لیے بھی ویڈیو انالیٹکس کی تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کرنے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا۔ خط میں چیف جسٹس سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کی گئی۔ اس آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ یہ درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بن۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 191A کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے، تاہم آرٹیکل 191A سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ لندن پولیس نے سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پر حملے کی تفتیش ختم کر دی ہے۔ کراؤن پراسیکیوشن سروس نے پولیس کی طرف سے تیار کردہ کیس کو عدالت لے جانے سے معذرت کر لی ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے پولیس کو واقعے کی شکایت درج کرائی تھی۔ قاضی فائد عیسیٰ مقدمے میں مدعی نہیں بنے تھے۔ تفتیش ختم ہونے کے باوجود پولیس کا واقعے میں ملوث افراد کو واچ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ بیورو چیف UK حسیب ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، حملے کی تفتیش ختم کر دی گئی ہیں، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، مناسب شواہد جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، یہ کہنا ہے لندن پولیس کا، اور اسی بنیاد پر جو حملہ کیس ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ سٹی آف لندن پولیس کے مطابق جو ہے پاکستان ہائی کمیشن کی شکایات ان کو موصول ہوئی تھی، اور پاکستان ہائی کمیشن لندن نے جتنے ایویڈنس تھے وہ بھی ان کو سبمٹ کروائے تھے، لیکن جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے انہوں نے ان سب کو انالائز کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو عدالت میں نہیں لے جایا جائے گا۔ جتنے لوگ اس میں نامنیٹ کیے گئے تھے 11 لوگ تھے، ان میں سے کسی کو پولیس کی جانب سے نہ انٹرویو کیا گیا، نہ ہی ان سے رابطہ کیا گیا، اور جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے انہوں نے کنفرم کیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کیس کو مزید فردر جو ہے وہ پرسیو نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان حکومت کی جانب سے بڑا سخت موقف لیا گیا تھا اس واقعے کے بعد، اور ان لوگوں کے تقریباً 26 لوگوں کے جو پاسپورٹس ہیں ان کو منسوخ کیا گیا تھا اور ان کو ٹریول واچ لسٹ میں بھی ڈالا گیا تھا، لیکن برطانوی پولیس نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ کنفرم کیا ہے کہ شواہد نامکمل ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم اس فردر نہیں لے کے جائیں گے۔ جب لیگل ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت اس واقعے میں ملوث تھے اور وہ خود جو ہے مدعی بننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسیب ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔